زارا اپنی انگلی ایک قدیم نقشے پر پھیر رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک نئی دنیا کی تلاش کی چمک تھی۔ نیلم شہر کی عظیم لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی زارا اکثر صدیوں پرانی کتابوں میں کھو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ لائبریری میں ایک ایسا خفیہ حصہ بھی ہے جسے وقت نے بھلا دیا ہے۔ بابا مراد، جو لائبریری کے سب سے پرانے اور مہربان نگران تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ سب صرف کہانیاں ہیں۔ ان کی لمبی سفید داڑھی تھی اور ان کے کندھے پر بیٹھا ہوا طوطا مٹھو ہمیشہ ان کے ساتھ ہنستا رہتا تھا۔ ایک دن زارا نے ایک بوسیدہ مخطوطے میں ایک عجیب علامت دیکھی جو نقشے پر موجود نشان سے ملتی تھی۔ زارا نے طے کیا کہ وہ اس راز کو ضرور کھولے گی۔ اس نے کئی راتیں خفیہ گزرگاہوں اور پرانے کمروں کی تلاش میں گزار دیں۔ آخرکار ایک پرانی الماری کے پیچھے اسے ایک چھپا ہوا دروازہ ملا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر ایک بڑا مگر گرد آلود کمرہ تھا جس میں کتابوں کے ڈھیر اور مختلف نوادرات رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا پیڈسٹل تھا۔ اس پر رکھا ہوا گول کمپاس نیلے پتھر کا بنا لگتا تھا۔ کمپاس پر خوبصورت نقش و نگار تھے مگر اس کی سوئی ٹوٹ چکی تھی اور وہ بالکل خاموش تھا۔ زارا کو یاد آیا کہ بابا مراد نے ایک بار سرگوشی کرنے والے کمپاس کا ذکر کیا تھا جو گمشدہ علم کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ صرف ایک کہانی ہے۔ زارا نے آہستگی سے کمپاس اٹھایا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں سرد محسوس ہوا۔ زارا نے اسے گھمایا اس امید کے ساتھ کہ وہ اسے ٹھیک کر سکے گی۔ اسی وقت کمپاس سے نیلی روشنی نکلی اور کمرہ خوشبودار دھوئیں سے بھر گیا۔ دھواں پھیلا اور اس میں سے ایک شاندار ہستی نمودار ہوئی۔ یہ جن ہدایت تھا، ایک دیو کامت وجود جس کی جلد گہرے نیلے رنگ کی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی روشنی تھی۔ اس کا نچلا دھڑ چمکتی ہوئی توانائی سے بنا تھا۔ اس کی آواز گہری تھی مگر نرم بھی۔ جن ہدایت نے زارا سے پوچھا، اے نوجوان، جن ہدایت کو اس طویل نیند سے کس چیز نے جگایا؟ زارا چند لمحے حیران کھڑی رہی مگر اس کی ہمت نے اسے جواب دینے کا حوصلہ دیا۔ زارا نے کہا، میں نیلم شہر کی لائبریری کی طالبہ ہوں۔ میں نے یہ کمپاس ڈھونڈا ہے اور میں اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ گمشدہ علم کی رہنمائی کر سکے۔ جن ہدایت نے مسکرا کر زارا کی طرف دیکھا اور کہا، اس کمپاس کو وہی ٹھیک کر سکتا ہے جس کے دل میں سچے علم کی خواہش ہو، جو صرف کتابوں کی نہیں بلکہ دل اور روح کے علم کی۔ زارا کو جن ہدایت ایک پہیلی دیں گے۔ اگر زارا نے پہیلی کو حل کر لیا تو جن ہدایت یہ کمپس ٹھیک کر دیں گے۔ جن ہدایت نے زارا سے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی کم نظر آتی ہے؟ زارا نے سرگوشی کرنے والے کمپس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ زارا نے لائبریری کی ہر کتاب، ہر مخطوطہ، ہر اس داستان کو یاد کرنے کی کوشش کی جو زارا نے پڑھی تھی۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے علم کے انبار گھوم رہے تھے، لیکن کوئی بھی چیز اس پہیلی کا جواب نہیں لگ رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، زارا کو کوئی جواب نہ ملا۔ زارا مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ اچانک زارا کو بابا مراد کے کندھے پر بیٹھا مٹھو یاد آیا جو اکثر لائبریری کی باتوں کو دہراتا تھا۔ زارا کو یاد آیا کہ ایک دفعہ مٹھو نے بابا مراد سے ایک ایسی ہی پہیلی پوچھی تھی اور بابا مراد نے جواب دیا تھا۔ زارا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور مٹھو کی آواز سننے کی کوشش کی جو بابا مراد کے ساتھ اکثر گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ زارا کو یاد آیا کہ ایک دفعہ بابا مراد نے ایک فلسفیانہ بات کی تھی کہ سچی دانائی خاموشی اور سادگی میں ہوتی ہے۔ زارا نے آنکھیں کھولیں اور جن ہدایت کی طرف دیکھا۔ زارا نے جن ہدایت سے کہا، اس پہیلی کا جواب اندھیرا ہے۔ جتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے اندھیرا اتنا ہی کم نظر آتا ہے، اور جتنی زیادہ دانائی آتی ہے اتنا ہی انسان کا غرور کم ہوتا جاتا ہے۔ جن ہدایت کی آنکھوں نے چمک مزید تیز ہو گئی۔ جن ہدایت نے مسکراتے ہوئے زارا سے کہا، زارا نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ یہ پہیلی صرف اندھیرے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ اس علم کے بارے میں تھی جو انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ جن ہدایت نے اپنا ہاتھ کمپاس کی طرف بڑھایا۔ نیلی روشنی دوبارہ پھوٹی اور کمپاس کی ٹوٹی ہوئی سوئی جڑ گئی۔ کمپاس نے ایک نرم سنہری چمک بکھیرنا شروع کر دی اور کمپاس کی سوئی ہلکے سے گھوم کر ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کرنے لگی۔
जिन्हें हिदायत ने ज़ारा से कहा, ये कंपास अब ज़ारा की रहनुमाई करेगा, लेकिन कंपास की सबसे बड़ी रहनुमाई ज़ारा के अंदर की आवाज़ होगी। सच्चा इल्म हमेशा आजिज़ी और दूसरों के लिए खैर ख्वाही से हासिल होता है। इसके बाद जिन्हें हिदायत एक नीले धुएं में तहलील हो गए और कमरा दोबारा खामोश हो गया। ज़ारा ने सरगोशी करने वाला कंपास हाथ में लिया और कमरे से बाहर निकल आई। ज़ारा को लाइब्रेरी में बाबा मुराद और मिट्ठू मिले, जो ज़ारा को ढूंढ रहे थे। ज़ारा ने बाबा मुराद को कंपास दिखाया। बाबा मुराद ने हैरत और खुशी से आंखें फाड़ लीं। बाबा मुराद ने ज़ारा से कहा, ज़ारा ने न सिर्फ एक गुमशुदा नवादरात को वापस पाया है, बल्कि सच्चे इल्म की एक गहरी बसीरत भी हासिल की है। इस दिन के बाद ज़ारा ने न सिर्फ नीलम शहर की लाइब्रेरी के गुमशुदा हिस्से को दोबारा मुनज़्ज़म करने में बाबा मुराद की मदद की, बल्कि ज़ारा ने सच्चे इल्म की अहमियत भी सबको बताई। ज़ारा ने सिखाया कि सच्ची दानाई सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि कुदरत, आजिज़ी और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम में पिन्हा है। ज़ारा की कहानी नीलम शहर में हर बच्चे की जुबान पर थी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने एक जिन की मदद से न सिर्फ एक कदीम राज को खोला, बल्कि जिंदगी के सबसे अहम सबक भी सीखे।